بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں امان اللہ خان ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز کے اپلائی پروسیس کے حوالے سے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو فل آن لائن اپلیکیشن فارم آف کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز فار فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ایٹ کے ایف یو پی ایم۔ جو کے ایف یو پی ایم کے اندر فلی فنڈیڈ اسکالرشپس جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں، ان کا کیسے آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سے یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اسکالرشپس اور جابز کے حوالے سے ان سے آپ بر وقت آگاہ رہ سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ آپ نے جا کے لکھنا ہے کنگ فہد یونیورسٹی۔ کنگ فہد یونیورسٹی آپ جب لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز پہ۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا جو آفیشیل پیج ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، جہاں پہ لکھا ہوا جوائن کے ایف یو پی ایم۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپلائی ناؤ کے آپشن پہ جانا ہے اور آپ نے جا کے اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو اس کا ایڈمیشن سیکشن ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے وہ اوپن ہوگا، جہاں پہ جو انڈر گریجویٹ کے پروگرامز ہیں ان کے ایڈمیشنز کلوز ہو چکے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں، جو گریجویٹ پروگرامز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں، یہاں پہ اوپن ہے۔ گریجویٹ ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی ایڈمیشن یہ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپلائی ناؤ پہ جا کے کلک کرنا ہے۔ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے، اس کے بعد یہاں پہ جو اس کا فردر پروسیس ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا کہ ریگولر ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام سٹارٹ کب ہوا ہے جی۔ اس کی ڈیٹ ہے جو 28 اکتوبر کو یہ سٹارٹ ہوئے تھے ایڈمیشن، اور 12 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی جو اس کا ویڈیو کا پارٹ اسی اسکالرشپ کی جو ویڈیو بنائی تھی اس کا پارٹ اے، اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، 12 دسمبر ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن آ رہے ہیں، اپلائی اینڈ ٹریک یور اپلیکیشن۔ کیونکہ آپ نیو کینڈیڈیٹ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، اپلائی پہ کلک کریں گے۔ اپلائی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو اس کے دو آپشن اوپن ہوں گے، ایک کریٹ اکاؤنٹ کا آپشن ہوگا اور ایک سائن ان کا آپشن ہوگا۔ کریٹ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی فریش جو ہے وہ پروفائل بلڈ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ سب سے پہلے کیا لکھیں گے، یوزر نیم لکھیں گے، اپنا جو ہے وہ فرسٹ نیم لکھیں گے، لاسٹ نیم لکھیں گے، ای میل ایڈریس لکھیں گے، پاسورڈ سیٹ کریں گے منیمم 6 کریکٹرز کا، اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے، کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے۔ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے ایک ای میل جو ہے وہ ویریفیکیشن ای میل جائے گی آپ کے پرووائڈڈ جی میل ایڈریس پہ۔ تو وہاں سے پھر آپ اس کو ویریفائی کریں گے، دین پھر آپ یہاں پہ آ کے کیا کریں گے، یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کریں گے، اور پھر یہاں سے آپ سائن ان کے اوپر کلک کریں گے۔ تو آپ جو ہے وہ اس کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے جہاں سے اس کا اپلیکیشن فارم ہے وہاں پہ آپ لاگ ان ہو جائیں گے۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ جب آپ ای میل ایڈریس وہاں پہ انٹر کریں گے، اور انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے کیا آئے گی، ایک ویریفیکیشن ای میل آئے گی۔ جیسے دیکھیں ڈیئر ایپلیکینٹ، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ویریفیکیشن ای میل آئی ہے، اور اس ویریفیکیشن ای میل کو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ کلک کریں گے، کلک ہیئر ٹو ویریفائی۔ پھر یہاں سے آپ کیا کریں گے، اس کو ویریفائی کریں گے۔ آفٹر ویریفیکیشن دیکھیں یہاں پہ میسج آ رہا ہے، تھینک یو فار ویریفائنگ یور ای میل ایڈریس، پلیز سائن ان۔ اب آپ نے کیا کرنا، اپنا پاسورڈ اور جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ انٹر کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ سائن ان ہونا ہے۔ جب آپ اپنا پاسورڈ اور جو ای میل ایڈریس، آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ آپ انٹر کریں گے، انٹر کرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ یہاں پہ اپنے جو اپلیکیشن فارم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سائن ان ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ڈین شپ آف گریجویٹ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، سیمسٹر، پرسنل ڈیٹیلز، ایجوکیشن انفارمیشن، امپلائمنٹ انفارمیشن، ریکمنڈیشن، ریفرل اینڈ ریکوائرمنٹس۔ تو یہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، اس کے اپلیکیشن فارمز کی ڈفرینٹ سیکشنز آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آن لائن اپلیکیشن فارم فار دی فال 2025 اینڈ 2026 انٹیک، ٹھیک ہے، ڈگری ٹائپس یہ آ رہا ہے، ساری ڈیٹیل یہاں پہ مینشن ہے، یہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ٹیسٹ وغیرہ کی، ٹھیک ہے، یہ ہم آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ڈگریز آ رہا ہے، پی ایچ ڈائریکٹ انٹری، اس کے بعد پھر 2 پی ایچ ڈگری، ٹھیک ہے، بی ایس اور ایم ایس کے بعد، مطلب جو آپ یہ
اوپر والا جو ہے وہ جس کے اندر آپ ڈائریکٹلی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ وی ریکمینڈ آل دا بیچلر ڈگری ہولڈرس 4 years BS ٹو اپلائی فار دی ڈائریکٹلی فار دا PhD. وہ لوگ جنہوں نے 4 سال کی BS کیا ہوا ہے، MSc بیسکلی جنہوں نے کی ہوئی ہے، BS 16 years ڈگری کی ہوئی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ 4 سال کی PhD کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو آپشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ریکمینڈ کیا گیا ہے یہاں پہ PhD ڈائریکٹ انٹری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد جو لوگ جنہوں نے MS کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ آفٹر MS جو ہے وہ 2 years کی جو ہے وہ ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد یہ MS کا آ رہا ہے، جو MS کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے BS کیا ہوا ہے اور وہ MS کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا آ رہا ہے، ماسٹر ڈگری. تو یہاں پہ اٹ از اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ٹو اپلائی فار دا PhD ڈائریکٹ انٹری. وی آفر اسکالرشپ فار آل دا PhD پروگرامز اینڈ لمیٹڈ MS پروگرامز دوز وچ وی ڈو ناٹ ہیو دا PhD ڈگریز. مطلب یہ کہ آپ کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ PhD ڈگری کے لیے اپلائی کریں. اس کے یہ ایک اچھا آپشن دیا جا رہا ہے اور آپ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں جو BS والے لوگ ہیں. لیکن MS کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لمیٹڈ سیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. دین یہاں پہ جو بھی اس کا GPA اور IELTS TOEFL کے حوالے سے ڈیٹیل آ رہی ہے، یہ ہم نے آلریڈی یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ڈاکٹر آف فلاسفی آ رہا ہے، ماسٹر آف سائنس MS آ رہا ہے، اور PhD ڈائریکٹ انٹری آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ PhD ڈائریکٹ انٹری پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں PhD ڈائریکٹ انٹری کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہے سلیکٹ میجر. ٹھیک ہے، میجر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے آپ کس میں جو ہے وہ PhD کرنا چاہ رہے ہیں. ڈفرینٹ یہاں پہ سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فزکس کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو PhD فزکس آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے پھر سلیکٹ اسکالرشپ کیٹیگری، کہ آپ نے جو ہے وہ اسکالرشپ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے. ڈسکرپشن آف آل ٹائپس، یہاں پہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. دس کیٹیگری از فار دی سعودی سٹیزن. اپروو اسٹوڈنٹس ان دس کیٹیگری شوڈ بی بیئر ایکسپینسز فار دا ٹیوشن فیس اینڈ ٹیکسٹ بکس ایکسیٹرا. یہ مطلب سعودیوں کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ نیچے جائیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل اسکالرشپ آ رہی ہے. انٹرنیشنل اسکالرشپ کے اندر کیا آ رہا ہے، اونلی فار دی تھیسس بیسڈ پروگرام PhD ڈائریکٹ انٹری اینڈ ڈاکٹر آف فلاسفی PhD پلس لمیٹڈ ماسٹر پروگرامز. ٹھیک ہے، یہ آ رہی ہے انٹرنیشنل اسکالرشپ، جو انٹرنیشنلی جو پاکستان سے لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر باقی کسی کنٹری سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی انٹرنیشنلی کنٹری سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. اس کے بعد یہاں پہ پھر آ رہا ہے انٹرنیشنل اسکالرشپ کنٹینیوئنگ اونلی فار دی تھیسس بیسڈ پروگرامس. ٹھیک ہے، یہ بھی اس حوالے سے آ رہا ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ if you are an active scholarship non-Saudi student on KFUPM اقامہ اینڈ آر اباؤٹ ٹو کمپلیٹ، مطلب اگر آپ اباؤٹ ٹو کمپلیٹ ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے قریب ہیں تو آپ کیا کریں گے، PhD کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. اسی طریقے سے یہاں سے کیا کرنا ہے، اسکالرشپ ٹائپ بیسکلی سلیکٹ کرنی ہے. جیسے یہاں پہ انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے، لوکل اسکالرشپ ہے، انٹرنیشنل جو ہے وہ اسکالرشپ کنٹینیوئنگ ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سیکٹر اسپانسرڈ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، انٹرنیشنل اسکالرشپ کے اوپر کیا کرنا ہے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ جو بھی اس کی انڈر ٹیکنگ آ رہی ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ آل انٹرڈ انفارمیشن ان دس اپلیکیشن شوڈ بی کریکٹ اینڈ مائی اپلیکیشن ول بی کینسلڈ اف اینی رانگ انفارمیشن. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو رانگ انفارمیشن ہوگی وہ اگر آپ پرووائڈ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کیا ہوگی، کینسل کر دی جائے گی. اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، کنسنٹ فارم جو ہے وہ آپ نے اس کو. اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آ رہا ہے نیکسٹ کا. نیکسٹ پہ آپ کلک کریں گے، آپ کے سامنے جو اس کے اپلیکیشن فارم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اوپن ہوگا. اب اپلیکیشن فارم کے ڈفرینٹ سیکشن ہیں. سب سے پہلا جو سیکشن ہے اس کا وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے پرسنل انفارمیشن. پرسنل انفارمیشن آپ یہاں پہ پرووائڈ کریں گے، جیسے دیکھیں فرسٹ نیم، مڈل نیم، لاسٹ نیم، فل نیم ان عربک اگر عربی کے اندر ہے تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جینڈر آپ پرووائڈ کریں گے. یہ جو چیز مینڈیٹری ہوگی وہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ اسٹیرک ہوگا، جو مینڈیٹری نہیں ہوگی وہ سمپل، جیسے یہاں پہ کوئی دیکھیں کوئی اسٹیرک نہیں ہے.
تو یہاں پہ جینڈر جو ہے وہ مینڈیٹری آپ میل فیمیل، ٹھیک ہے. نیشنلٹی آپ یہاں سے پرووائڈ کریں گے، پاکستان سے جو لوگ کر رہے ہیں تو آپ پاکستان سلیکٹ کریں گے. بلڈ ٹائپ آپ کا کون سا ہے، مطلب آپ کی کون سے ٹائپ کی بلڈ ہے، پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو ہے، جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. نیٹیو لینگویج آپ کی کون سی، انگلش ہے، ادر ہے تو یہاں پہ آپ نے ادر سلیکٹ کر دینی ہے. اگر انگلش ہے کسی کی تو وہ انگلش سلیکٹ کر لیں گے. اسی طریقے سے کنٹری آف برتھ آپ کا کون سا ہے، وہ جو لوگ پاکستان سے کر رہے ہیں تو وہ پاکستان سے کر لیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی آ رہی ہے ڈیٹ آف برتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آپ یہاں پہ اپنی پٹ کریں گے. آپ کی جتنی بھی ڈیٹ آف برتھ ہے، جو منتھ ہے آپ نے وہ یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ڈیٹ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. جو بھی آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے، کسی کی 19 اگر 90 آ رہی ہے وہ 1990 سیٹ کریں گے، کسی کی 94 آ رہی ہے وہ اسی حساب سے سیٹ کریں گے. جو ان کا منتھ آ رہا ہے اور ڈیٹ آ رہی ہے وہ اسی حساب سے سیٹ کریں گے. دین ہجری ڈیٹ آف برتھ، مگر اگر آپ نے کوئی ہجرت کی ہوئی ہے تو وہ اس حساب سے، اگر نہیں کی ہوئی ہے تو اس کو آپ اسی طریقے سے ایم ٹی رکھیں گے. پریویس کے ایف یو پی ایم اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اگر آپ نے کہیں پہلے جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں، جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ یا پھر آپ نے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے، تو وہ آپ آئی ڈی یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے آئیڈینٹیفیکیشن ڈیٹیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. آئی ڈی ٹائپ آ رہی ہے آپ کی، مطلب اقامہ ہے، پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ آپ سلیکٹ کریں گے جو لوگ انٹرنیشنلی اپلائی کر رہے ہیں. یہاں پہ پھر آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ایشو ڈیٹ لکھنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے. یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کے بعد پھر کنٹیکٹ انفارمیشن پہ جائیں گے. ای میل لکھنا ہے جی، جو آپ نے آلریڈی پرووائڈ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے موبائل میلنگ ایڈریس لکھنا ہے، موبائل اینڈ میلنگ ایڈریس، موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. اور جو آپ کا پی او باکس ہوگا یا میلنگ ایڈریس ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کلک کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اپنا پوسٹل کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے. فرض کیا جو لوگ باغ آزاد کشمیر سے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ 12,500 باغ کا جو وہ زپ کوڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ انٹر کر لیں گے. اسی طریقے سے جو راولپنڈی سے کر رہے ہیں، کہیں اور سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے کسی بھی سٹی سے، تو وہ اپنا اسی حساب سے انٹر کریں گے. یہاں پہ پھر اسی طریقے سے کنٹری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پاکستان یہاں پہ کیا کرنا ہے، جو لوگ پاکستان سے کریں وہ پاکستان کر لیں گے. اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی وہاں پہ موجود ہے، مطلب ویزے کے اوپر، وزٹ ویزے کے اوپر گیا ہوا ہے یا پھر کوئی اور، تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیل بھی اسی حساب سے آپ مینشن کر سکتے ہیں. پرسنل ڈیٹیلز آپ کی ساری جب فل ہو جائیں گی تو پھر آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے، اور نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے اس کا ایجوکیشن انفارمیشن. ایجوکیشن ہسٹری کے اندر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں پریویس انسٹیٹیوشن نیم، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ انسٹیٹیوشن کا نیم لکھنا ہے، سٹی لکھنا ہے، کہاں سے کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے کنٹری لکھنا ہے آپ نے جہاں سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اف انسٹیٹیوشن نیم ناٹ فاؤنڈ اباؤ انٹر ہیئر، اگر وہاں پہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو یہاں سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، سرچ کریں گے. سرچ کرنے کے بعد اگر نہیں ملتا ہے تو یہاں سے آپ انٹر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ جی پی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 4، مطلب ظاہر بات ہے 4 جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اسکیل ہے، ٹھیک ہے. اسی کے حساب سے یہاں پہ آپ نے اوبٹین جی پی اے لکھنا ہے، جتنا آپ کو اوبٹین جی پی اے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سی جی پی اے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے کہ پریویس میجر، ٹھیک ہے، جو آپ کا میجر تھا پریویس، مطلب آپ نے کس میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے. جیسے جو لوگ فزکس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں تو اگر فزکس کے اندر کسی نے کیا ہوا ہے تو یہاں سے فزکس کے حوالے سے لکھے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے اگر یہاں پہ نہیں فاؤنڈ ہو رہا، آپ نے کسی اور فزکس کی کسی برانچ کے اندر کیا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے اس ڈیٹیل کے اندر، تو آپ یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں. ڈگری ٹائپ آپ نے کون سی کی ہوئی ہے، ڈسٹینس لرننگ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ریگولر کی ہوئی ہے، بیچلر ریگولر فل ٹائم اگر کی ہوئی ہے، کسی نے بی ایس کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ وہ مینشن کرے گا. ڈگری 4 سال کی تھی تو 4 سال مینشن کریں گے. ایئرز آف ڈگری کمپلیٹیشن، کس ایئر کے اندر آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے. اسی طریقے سے پھر انگلش ٹیسٹ کے حوالے سے آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آ رہا ہے. انگلش ٹیسٹ اسکور از مینڈیٹری ود ان دی آن لائن اپلیکیشن اینڈ اٹ ویوڈ اونلی فار کے ایف یو پی ایم گریجویٹڈ اور فار اسٹوڈنٹس گریجویٹڈ فرام دی انگلش اسپیکنگ کنٹری. مطلب ان کے لیے جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پہ آلریڈی اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر جو ہے وہ ان کنٹریز سے ہیں، ٹھیک ہے، یو ایس اے، کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے. لیکن جو باقی اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ہوگا، انگلش جو پروفیشنسی ٹیسٹ ہے وہ اپلائی کرنا ضروری ہے. انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کی پھر آپ یہاں پہ ڈیٹیل انٹر کریں گے، ٹھیک ہے.
This test is counted only if you upload the test score sheet in the requirement section. यहाँ पे आप जो अपने जो स्कोर हैं ठीक है वो अप्लाई इसी तरीके से अपलोड करेंगे जो रिक्वायरमेंट का सेक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, ये आपका मंजूर होगा कि भाई ये आपने जो किया हुआ है ठीक है, इंग्लिश या टफल किया हुआ है, टफल किया आइल्स किया हुआ है, तो वो अप्रूव्ड है। तो ये डिटेल आ जाएगी। उसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ हम जाते हैं। देन इसकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है आपकी कि आपने कोई एक्सपीरियंस है ठीक है, जहाँ पे आप एम्प्लॉय रहे हूँ तो वो आप इंटर करेंगे। यहाँ पे उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसका जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव, और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे आप। नेक्स्ट इस फिर इसका आ रहा है रिकमेंडेशंस के हवाले से आ रहा है। बेसिकली आपने क्या करना है, दो रेफरीज के जो रिकमेंडेशंस हैं ठीक है, यहाँ पे इंटर करने आपने रिकमेंडेशन इंफॉर्मेशन देखें। ईच रेस्पोंडेंट विल रिसीव एन इंडिविजुअल ईमेल फ्रॉम यू, दिस विल नॉट बी सेंट एज ए ग्रुप ईमेल। मतलब आप जो भी रेफरीज यहाँ पे इंटर करेंगे ठीक है, दो कर रहे हैं तो आप दो का इन्होंने मैंडेटरी रखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, उनका फर्स्ट नेम इंटर करना है, लास्ट नेम इंटर करना है, और ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ये ईमेल एड्रेस ये चीज़ें इंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेंड इनविटेशन, सेंड इनविटेशन। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ईमेल जो है वो जिनका आपने ईमेल सुपरवाइज़र का या फिर आपके प्रोफेसर थे वो आपने यहाँ पे इंटर किया होगा, उनको एक ईमेल जाएगी। फिर आपने उनसे पहले से बात की होगी कि आपने जो है वो एक रिकमेंडेशन जो है वो क्या करनी है, मेरे तालीम के हवाले से, मेरे कैरियर के हवाले से आपने प्रोवाइड करनी है, तो वो उन्होंने ऑलरेडी रेडी की होगी, वो वहाँ से क्या करेंगे, उसके रिप्लाई में वो लिख लेंगे। इसी तरीके से ये अपलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्म में, जैसे भी उनके लिए पॉसिबल होगा। इसी तरीके से रिकमेंडर्स 2 जो है उसकी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, और वो भी सेंड इन्विटेशन यहाँ से आप करेंगे, और ये इन्विटेशन मेल जाएगी, और वहाँ पे जो है वो जो भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होगा ठीक है, उस हिसाब से वो क्या करेंगे, आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो भेज देंगे। तो ये बेसिकली जो रिकमेंडेशन लेटर है ठीक है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ से क्या करना, आपने इसको लाजमी जो है वो सेंड इनविटेशन जो है वो लाजमी करना है, तभी जाके बेसिकली क्या होगा, आपके जो सुपरवाइजर्स होंगे या प्रोफेसर होंगे उनके पास ईमेल जनरेट होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसका रेफरल ठीक है। रेफरल के अंदर बेसिकली ये है कि किसने आपको रेफर किया है, जो एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप्स जो अनाउंस की गई हैं या एडमिशन जो अनाउंस किए गए हैं उस प्रोग्राम की तरफ किसने जो है वो आपको रेफ़र किया है। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट ये बता रहे हैं, रेफर्ड बाय KFUPM फैकल्टी मेंबर, किसी फैकल्टी मेंबर की तरफ से किया गया, स्टाफ मेंबर की तरफ से किया गया, किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरफ से किया गया, या फिर जो है वो किसी और मेथड के ज़रिए से ठीक है, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से किया गया। तो ये जो भी मेथड होगा ठीक है, आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपको यहाँ से बेसिकली इसके हवाले से पता लगा और यहाँ से रेकमेंड किया गया कि आप जब वो यहाँ पे अप्लाई करें, तो ये उसके हवाले से डिटेल आ रही है। एंड पे फिर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म समरी आपके सामने आ जाएगी। ये सारी डिटेल्स जो जो आपने फिल की होंगी उनके ऊपर ऐसे टिक मार्क आता जाएगा ठीक है, और जो जो आपने नहीं फिल की होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, इस तरह से साइन आता जाएगा कि अभी ये पेंडिंग है ठीक है, रिक्वायर्ड आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट करें। तो ये इस तरीके से फिर आप इसको कंप्लीट फॉर्म फिल करके, और फिल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है। नेक्स्ट पे जब आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को आप कंटिन्यू करके ठीक है, आप वहाँ से आगे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स का आ रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने क्या करना है, अटैच करना है। और अटैच के बाद फिर यहाँ पे आपके साथ सामने आ रहा है ये सबमिट का बटन आ रहा है ठीक है। इसके बाद आपने फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंट चीज़ें, जो स्पॉन्सर आईडी है ठीक है, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन है, सीवी। सीवी जो है वो अच्छी सीवी आपकी होनी चाहिए ठीक है, जो कि इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी होनी चाहिए। और उसके साथ आपने यहाँ पे क्या करना है, अटैच करनी है पीडीएफ के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी एक अच्छी होनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ सारी चीज़ें ये। फिर कलर फोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए ठीक है, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। टफल का यहाँ पे आपने, ये मैं बता रहा था, टफल टेस्ट और जो डेंगलियो टेस्ट है ठीक है, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, उसका स्कोर आपने यहाँ पे, या उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिला वो आपने यहाँ पे क्या करना है, इंटर अपलोड करना है।
اس کے بعد آپ نے اگر کوئی گریک دیا ہوا ہے، جی میٹ دیا ہوا ہے وہ کرنا ہے، مسلینسز آپ کے اگر کوئی ہیں وہ کرنا ہے، امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ اگر کوئی ہے تو وہ کرنا ہے. دین یہاں پہ پھر آپ کے پاس آ رہا ہے سبمٹ کا آپشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ پھر کیا کریں گے، سبمٹ کے آپشن پہ جائیں گے اور آپ نے جا کے اس اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے. تو یہ تھا اس کا ہاؤ ٹو فل فارم آف KFUPM کہ کیسے آپ نے جو اس کا آن لائن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے. تو یہ آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو کا جو ہے وہ اسکالرشپ کی ویڈیو کا پارٹ B تھا جو آپ سے ہم نے آج شیئر کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکیں اور جو وہ مستقبل کو خواب دیکھ رہے ہیں وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ روشن کر سکیں. انشاءاللہ العزیز ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.